اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں 17 رمضان المبارک وہ عظیم دن ہے جس دن کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا گیا، کیونکہ اس دن کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جس میں باقاعدہ لڑائی کی گئی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کبریٰ ہوا، جس میں صحابہ کرام 313 کی تعداد میں تھے اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 کی تعداد میں تھا۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی کہیں زیادہ تھا اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں، اور مسلمان باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو ابو سفیان کے قافلہ کا پیچھا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ مگر رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی اور فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار مجھے دیا، کہا کہ یا عیر یا نفیر، یعنی یا قافلہ قریش یا لشکر کفار سے سامنا، اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ صحابہ کرام باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے کئی لوگوں نے کہا کہ عیر یعنی قافلہ قریش، تو حضور علیہ السلام کے رخ اطہر پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، یعنی آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید میں بھرپور تقریر فرمائی، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح حضور علیہ السلام کے موقف کی تائید میں تقریر فرمائی، اور پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہی کریں، ہم وہ نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جا کر لڑو اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم ان میں سے نہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور پھر انصار کی طرف اشارہ فرمایا، تو انصار کے رئیس الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بھرپور تقریر کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ سمندر پار کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود جانے کو تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جوش و جذبہ تھا۔ اور پھر میدان بدر کے اندر وہ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ کفار لڑکھڑا گئے اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، واضح کامیابی عطا فرمائی، اور یہ کامیابی ساز و سامان کے بلبوتے پہ نہیں، افرادی قوت کے بلبوتے پر نہیں تھی، بلکہ جذبہ عشق رسول کے بلبوتے پر تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 17 یعنی آدھے رمضان کے بعد غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا، اور اس وقت انسان روزے رکھ کر جسمانی کمزوری کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، بدن نقاہت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، کمزوری آ چکی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے کفار کا مقابلہ کر کے انہیں شکست سے دوچار کیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ ساز و سامان کی کثرت، افرادی قوت اور بدنی طاقت سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبہ ایمانی کے بلبوتے پہ،
جنگیں جیتی جاتی ہیں جذبہ عشق رسول کے بل بوتے پہ۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور پھر آج تو ہم یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے اور کام بھی سخت ہے، تو ایسے حالات میں اگر روزہ رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گا، لیکن صحابہ کرام نے ایسی شدت کی گرمی میں اور اتنا سخت معرکہ، اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کی قدر اور منزلت کو پائمال نہیں ہونے دیا۔ لہذا ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ایسی چھوٹی موٹی تکالیف کو خاطر میں نہ لائیں، بلکہ اپنے جذبہ ایمانی کے بل بوتے پر حوصلہ اور ہمت باندھ کے رکھیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر انسان کے اندر جذبہ ایمانی ہو اور جذبہ عشق رسول ہو تو یہ روزہ کیا ہے، بڑے بڑے مارکے بھی انسان سر کر سکتا ہے اسی جذبے کی بنیاد پر۔ تو صحابہ کرام کی سیرت و کردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور اسلام پہ ثابت قدمی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آج اگرچہ فکری، اعتقادی ہر طرح کے فتنوں کا سامنا ہے، لیکن انسان جب دین اسلام پہ استقامت اختیار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ عشق رسول پہ قائم رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم فرمائے اور ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔